اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بے شک کا اور آپ کے بھیجے جانے کے انعام کا تذکرہ فرمایا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض نبوت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ایک مقام پر نہیں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کوئی 4 مقامات پر قرآن میں اس قسم کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سیدنا ابراہیم خلیل نے جو دعا فرمائی تھی اس کے بھی لفظ تقریباً یہی مفہوم یہی وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو گویا کہ ابراہیم خلیل نے جو دعا مانگی تھی اس میں یعنی فرائض کا تذکرہ تھا، فرائض نبوت کا، اور جو دعا کے نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ اس دعا کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کی مختلف آیتوں میں کسی چیز کا تذکرہ کیا۔ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بتایا گیا، اور ان فرائض نبوت میں سے یعنی دیکھیے 3 چیزوں کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں ایک جس میں 2 جز آ جاتے ہیں اور باقی ایک جز ہے۔ مثال کے طور پر یتلو علیہم آیات تلاوت کتاب، اور دوسرا جز جو ہے وہ ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی، اور حکمت یعنی دین کی سچائی کی، دین کی دانائی کی باتیں انہیں بتاتا۔ اب دین کی دانائی کی باتیں کیا ہیں اور کیوں کر بتاتا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے جس کو ہم مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث، آپ کے اندر سے نکلنے والے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب حکمت ہی حکمت۔ جو آپ نے فراست نبوت کو کہا، جو آپ نے تبیین کتاب میں کہا، یعنی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے فرمایا، تو جتنے بھی آپ کے علوم تھے یہ سب کے سب حکمت کے اندر آ جائیں۔ اس کے بعد یہ 2 چیزیں مستقل ہیں، اس کے بعد یہ تیسری چیز کا جو فرما دینا تھا وہی سب چیز ہے، اور بات کرے انہیں، یعنی تذکیہ جو ہے یہ مستقل عنوان ہے، ایک مستقل فریضہ ہے فرائض نبوت میں سے، جو کہ نبوت کے ثبوت کیا جاتا ہے، جو کہ نہ تو تعلیم کا حصہ ہے اور نہ تلاوت کا حصہ ہے، بلکہ ایک مستقل عنوان۔ اب یہ تذکیہ کیا ہے؟ یہ تذکیہ کیا ہے؟ تذکیہ کہیں پاک کرنے کو، اور اگر ہم دیکھیں تو بعض مقامات پر قرآن کریم نے تذکیے کی اہمیت کو اس طور پر جتایا ہے کہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا، یقیناً پوری کامیابی پائی اس شخص جس نے کہ اپنے نفس کو پاک کر، اور جس نے اسے رون ڈالا، برباد کر دیا، خراب کر دیا، وہ کیا ہوا؟ فقط خواب، وہ برباد ہو گیا، خواب یعنی خاک مٹی میں مل گیا تو شخص جس نے کہ اپنے نفس کو صحیح طور پر بنایا نہیں۔ اس معنی کر کے تذکیہ کو گویا کے فلاح کلی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب قرار دیا ہے، اور فلاح کہتے ہیں عربی قاعدے کے مطابق کلی کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی ہے۔ تو گویا یہاں تذکیہ نفس جو ہے اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنا زیادہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس فلاح کلی جو ہے وہ تذکیہ نفس پر، اس معنی میں
نبی کا یہ فریضہ جو کہ تزکیے کے متعلق ہے، اس کی بھی اہمیت کو بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی آیت ہے اس کے متعلق جس نے کہ پاک کیا اپنے آپ کو کیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کا کام پورا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو فلاح یاب۔ تو یہاں بھی تزکیے کو فلاح یابی کی کا سبب کرا دیا ہے، تو اس معنی کر کے تزکیہ ہے کوئی معمولی بات نہیں جس سے کہ احماس کرتا جائے، یا جسے یوں کہہ دیا جائے کہ یہ آتی جاتی بات ہے اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ میں تو کہوں پہلی بات یہ کہ نبوت کے فرائض میں سے تزکیے کو قرار دے لینا ہے جی، اور تجدو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم، یہ ساتھ کہہ دینا اور پھر اس کے بعد کہنا یعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہ خود اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ تزکیہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی دوسرے طریقے نبوت سے کم نہیں ہے۔ اور میں ایک اور سے یہ بات دیکھو، تزکیہ نفس، یہ تزکیہ قلب، تطہیر قلب، دل کا پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، یہ نبوت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ نبی جسم کو بناتا ہے لیکن دل کی تحت میں بناتا ہے۔ نبی کا خطاب دل کی طرف ہوتا ہے، اولاً وہ دل کو مخاطب کرتا ہے تو وہ دلوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے، وہ دلوں کو بناتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ سے یہ پڑھاتی نہ فائدہ دے گا، نہ مال اور نہ بچے فائدہ دے، مگر کیا دے گا؟ تو روگا دے، جیسے یہ اندر وہ تمام جسم بگڑ جائے، اچھی طرح جان لو کہ وہ گوشت کا دوسرا کیا ہے دل، یعنی دل کے سوار پر جسم کا سوار موقوف ہے، جسم کے سوار کا مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ دل بنا تو جسم بنے گا، اور جب تک دل نہ بنے گا، بنا نہ جسم بنے گا نہ تم بن۔ خدا سے لیا جاتا ہے دل کے واسطے، دل کو واسطہ ہے، دل کو سیڑھی ہے، جس سیڑھی کے راستے سے خدا تک صعود ہوتا ہے، خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ اگر دل کو نکال لو تو ہر بات ختم ہو جاتا۔ دیکھو ہائے تقویٰ، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ اگر آپ ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ تقویٰ ہے۔ اور آیت میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جس قسم کی بھی کوئی بات فرماتے تھے دین کے متعلق تو بغیر کتاب و سنت کے اشتہار کو کوئی بات نہیں کرتے تھے، جدید قرآن حدیث سے یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں بندگی کرو، عبادت کرو، کس کی؟ اپنے پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگ جو تھے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، کس لیے کرو بندگی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نے تقویٰ کرو۔ انسانوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، عبدیت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہوں نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبدیت کا حاصل کیا ہے، عبادت کا حاصل کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس معنی میں تقویٰ حاصل ہے عبادت، تمام قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کا مقام کیا کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، غالب مسلم کی روایت، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، فاشار الی صدرہ علیہ السلام۔ تقویٰ کا مقام یہ ہے، تقویٰ کا مقام یہ ہے، تقویٰ کا مقام یہ ہے، اور اپنے سینہ پاک کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان دل کی طرف۔ قرآن کے کام کی تصویح نہ جس میں کہ اللہ کی نشانیوں کی، عزت کی، تعظیم کی، تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی۔ تو گویا محل تقویٰ دل ہے، محلہ تقویٰ دل ہے، منشائے تقویٰ دل ہے، دل ہی کے مقام سے تقویٰ کی جڑ لگتی ہے،
اور تقویٰ کا درخت دل ہی میں پنپتا ہے، وہیں پھلتا ہے، وہیں پھولتا ہے، وہیں وہ پھول لاتا ہے، وہیں پھل لاتا ہے، وہیں سے اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اور دل کا اگر باغ اجڑ جائے تو تقویٰ کا کوئی بوٹا بات نہیں، دل بنیاد ہے۔ کسی نے کہا نا دل بدستا مجھ کے حجے اکبر ہزاراں کا بیک دل بہتر۔ دوسرے شعر میں ایک دفتر احام ہوتا ہے تنقید کا، لیکن بہرحال میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہزاراں کا بیک دل بہتر، جہاں تک اس کا تعلق ہے حدیث سے صحیح میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت، ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابن عمر گزر رہے اور کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ماں عطیت کب ماں عطیت ہو رہی ہے، اے کعبہ کتنا پاک ہے اور کتنی تیری پاکیزہ ہوا ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ تیرے اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ اکرام والا ہے۔ تو مومن کا قلب کعبہ سے بہتر ہے، اس لیے اگر شاید نے یوں کہا کہ ہزاراں کعبہ یک دل بہتر، تو غلط نہیں۔ دل بدستا ان کے حجے اکبر ہزاراں کعبہ یک دل بہتر، حج اکبر کیوں کہا؟ دل بنیاد ہے، نیت کا محل جو ہے وہ بھی دل ہے۔ اگر دل کی نیت درست ہوگی تو حج بنے گا، حج اکبر بھی بنے گا اور حج اصغر بھی بنے گا، اور اگر نیت قلب درست نہیں تو نہ حج اکبر ہے اور نہ حج اصغر۔ تو اس معنی میں یہ بات سے میں تجویز کر رہا تھا۔ خیر دوسرے شعر کو میں نہیں پڑھتا، یہ ظاہر تلفیق کرتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دل جو ہے وہ بنیاد ہے جس کی انسان کے بننے، انسان بنتا ہے دل سے، اور دل اگر سمجھ گیا تو انسان سمجھ گیا۔ اب وہ علوم، وہ اعمال، وہ اعمال، وہ چیزیں جن سے کہ دل بنتا، ان کے تمام متعلقات کو ہم سلوک کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، جیسے ہم تصوف کہیں گے یا سلوک کہیں گے یا علوم باطنی کہیں گے یا اسے تزکیہ کہیں گے، مختلف ناموں سے جس نام سے بھی پکار لو۔ تو کل ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اسے تم فن سلوک کہہ لو، فن تقویٰ کہہ لو، فن احسان کہہ لو، جس نام سے بھی پکار لو، اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور میں یوں کہوں کہ جڑ والے علوم، اگر دل کا سنوارنا اور دل کی اصلاح نبوت کے بنیادی چیزوں میں سے ہے، اگر دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، تو ہم کہیں گے کہ دل کے سنوارنے کا علم جو ہے وہ بھی دین کے بنیادی علوم میں سے ہے۔ تو اس بنا پر تصوف یا سلوک یا تزکیہ قلب، ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں علوم قلبیہ کا علم، دل والے علوم کا، دل کے سنوارنے والے علوم، یا وہ فن جس میں کہ دل کے سنوارنے کے متعلق بات کی جاتی ہے، اس کے ذرائع، اس کے طریقے، اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دل کیسے سمجھے۔ تو دل کے سمجھنے سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ دل سنوار لو، تو باقی بات نہیں، جیسے کہ بات جاہد یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا تو دل پاک ہے، ہمیں نماز روزے کی کیا ضرورت؟ دل جب پاک ہوگا تو تم سب سے زیادہ نماز روزے کی کرنے والا، کیونکہ دل بنتا ہے خدا کے تعلق سے، اور خدا کا تعلق نصیب ہوتا ہے شریعت کے اتباع سے۔ جب شریعت کا اتباع نہیں ہوگا تو دل بنا ہوا نہیں۔ تو بہرحال یوں کہا جائے گا کہ وہ جملہ علوم جو کہ دل کے سنوارنے کے ساتھ متعلق ہے، انہیں کیا کہا جائے گا؟ علوم قلبیہ کہہ لو، تصوف کہہ لو، سلوک کہہ لو، یہ سب کے سب جو ہے وہ دل کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ جملہ علوم جو کہ دل کی صفائی کے متعلق ہیں، اس کے تزکیے کے متعلق ہیں، اسے سنوارنے کے متعلق ہیں، انہیں تصوف کے نام سے یاد کیا گیا۔ تصوف کا لفظ کو بات کی پیداوار ہے،
لیکن حقیقت تصوف جو ہے وہ بات کی چیز نہیں، بلکہ بقول ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جان ایمان، حقیقت دین اور شریعت کی روح۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ خداوند قدوس کی رضا کے لیے اپنے اندر اخلاص کامل پیدا کر کے شریعت کے جملہ ظاہری اور باطنی احکام کو اس کی حقیقت کے ساتھ اپنا لینا، یہ حقیقت تصوف ہے۔ اب اسے آپ اگر یوں کہہ دیں کہ بھائی تصوف کا لفظ تو باہر سے آیا ہے، یہ نئی چیز ہے زمانہ رسالت میں، یا وہ زمانہ جو کہ القرون المشہود لہا بالخیر، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اس لفظ کا وجود نہیں پایا جاتا، تو ہم یوں کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے قرون اولیٰ میں موجود تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اگر نام بدل دیا جائے تو نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ بقول ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ کو نام سے چڑ ہے تو نام تصوف سے نہ کہیے، اسے علم احسان کہہ لیجیے حدیث کی اصطلاح میں، یا بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ اسے علم حصول تقویٰ کا علم کہہ لیجیے، یا علم حصول احسان و تقویٰ کا علم کہہ لیجیے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم اسے فقہ باطنی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرمایا تھا کہ الفقہ تعمیر الظاہر والباطن، فقہ کیا ہے؟ ظاہر کا بھی بنانا اور باطن کا بھی بنانا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصوف اپنے نام کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے تو بدعت کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اور اپنے علوم کے لحاظ سے اور اپنے ما لہو و ما علیہ کے لحاظ سے یہ قطعاً بدعت نہیں، بلکہ دین کی حقیقت جو ہے وہ تصوف میں اس سے بحث کی جاتی ہے، اس کے علوم بتائے جاتے ہیں اور اس کے متعلق کا جتنی بھی باتیں ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شخصیت جو تھی وہ جامع تھی، ہر آپ کے اندر جو علوم تھے وہ، یعنی بعد کے دور میں جو علوم مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر مختلف صورتوں سے ان کی ترقی ہوئی اور مستقل علوم بنے، مثال کے طور پر تفسیر کا علم، فقہ کا علم، یہ علم کلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت سے یعنی اس وقت سے یا اس معنی کے لحاظ سے رائج نہیں تھے، لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تفسیر کا علم کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ بدعت ہے تو اس کی غلطی ہوگی۔ اسی طور پر کوئی کہہ دے کہ فقہ کی یہ تدوین اور یہ فقہ کا بننا جو ہے وہ زمانے میں نہیں تھا تو اور یہ بدعت ہے تو اس کی غلطی ہوگی۔ اسی طور پر جیسے کہ علم تفسیر اور علم حدیث اور علم فقہ بعد کے زمانے میں مدور ہوئے اور ان کی خاص اصطلاحیں بنی اور وہ خاص اس سے آگے بڑھے، اسی طور پر وہ علم جو کہ علم احسان و تقویٰ تھا، جو دل کے بنانے کا علم تھا، وہ بھی بعد کے دور میں مدور ہوا اسی طور پر جس طور پر کہ تدوین دوسرے علوم دینیہ کی ہوئی تھی۔ تو اگر اسے بدعت نہیں کہا جاتا تو اسے کیوں بدعت کہا جاتا؟ اس لحاظ سے ہم کو کہیں گے کہ حقیقت کے لحاظ سے تصوف جو ہے وہ حقیقت دینیہ یا اعمال شرعیہ کے ان حصوں کا نام ہے جو خصوصیت کے ساتھ دل کے متعلقات سے بحث کرتے ہیں، اس پر چلنے کے طریقے بتاتے ہیں اور اس کے احکام کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور ان احکام کو کس طور پر اپنایا جا سکتا ہے اس کے متعلق ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ اس علم تصوف ہے۔ اب علم تصوف کس طور پر بڑھا اور یہ مستقل حیثیت سے اس نے فن کی حیثیت کیسے اختیار کر؟ دیکھو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو دین لے کر آئے، آپ کا دین انتہائی کامل، انتہائی جامع، انتہائی ہر رخ سے کامل تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، اس میں ظاہر کے والے بھی احکام تھے اور باطن والے بھی احکام تھے۔ جیسے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو نماز کو
نماز کو تم پڑھو، اسی طور نماز کو قائم کرو، اسی طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بغیر حضور قلب کے نہیں ہوتا. جیسے اسی طور پر آپ نے یعنی اگر ایک طرف احکام دیے نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے، دوسری طرف آپ نے احکام دیے دل کی اصلاح کے، کینے سے بچنے کا حکم قرآن حدیث میں آتا ہے جی، غیبت کی برائی قرآن میں کی گئی ہے. اسی طور پر وہ تمام ملکات فاسدہ اور وہ تمام اخلاق جو کہ باطل ہیں اور وہ تمام طریقے جو غلط ہیں اور جن کی جڑیں دل میں ہیں ان سب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی بیان ہے. تو اگر ہم ان احکام کو جو کہ ظاہر والے احکام ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تو ہم باطن والے احکام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں یوں ایک دوسرے رخ سے کہوں گا کہ ظاہر کے احکام فقہ تو فقہ کے نام سے متعلق ہوئی اور باطن کے احکام کی فقہ جو تھی وہ تصوف و سلوک کے نام سے متعلق ہوئی. اب بڑی بات یہ تھی کہ ظاہر والے احکام کیونکہ ظاہر والے احکام کیونکہ ظاہر اور انہیں ہر ایک دیکھتا ہے اور ان میں اس قدر پیچیدگی بھی نہیں ہوتی، گہراؤ بھی نہیں ہوتا. اور باطن والے احکام جو ہیں اور باطن والے معاملات جو ہیں وہ گہرے ہیں، جیسے باطن چھپا ہوا ہے اس والے اعمال بھی چھپے ہوئے ہیں اور ان کی حقیقت بھی پورے طور پر ہر کس و ناقص پر نہیں کھلا کرتی. اس بنا پر اس کے فن کو پورے طور پر سمجھ لینا یا جان لینا ہر کس و ناقص کا کام نہیں. اسی کے متعلق جو حافظ نے کہا نا کہ ہر کے سر پر تراشت قلندری دا ہزار نقطہ باریک طرز منہ ایجاز نہ ہر کے سر پر تراشت قلندری دا. سر کا تراش لینا اور کہہ دینا قلندر بن گئے. قلندری ایسے آسان نہیں. قلندری کے لیے یعنی قلندر سے کیا مراد یعنی صحیح معنی میں صوفی بننے کے لیے صوفی بننے کے لیے انسان کو ظاہری احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور باطنی احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور ضرورت صرف جاننے کے درجے میں نہیں بلکہ عمل کرنے کے درجے میں پڑتی ہے. اور پھر صرف عمل سری عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کی حقیقت کو لیتے ہوئے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو گویا قلندر یا صوفی بننے کے لیے آپ کو ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے اور صرف باطن سری باطن نہیں چاہیے، اپنی حقیقت والا باطن چاہیے. وہ باطن جس باطن کے ہر عمل میں خداوند قدوس کی عظمت رچی ہوئی ہو، اللہ کی محبت رچی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص اس کے ذرے ذرے میں اتر چکا ہو، سمو چکا ہو دین کی حقیقت، اس کے ہر عمل کے اندر وہ عمل باطن والا عمل ہوگا. اور اگر باطن ایسی صرف بات چیت کا نام ہے اسے ہم نہ باطن علوم کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے ہم باطن کی اصلاح کہہ سکتے ہیں. باطن بنتا ہے آسانی سے نہیں بنا. تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ علوم میں باطنیہ بقول ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے رانش سے مراد گہرے ہیں اور ہر ایک حصے سمجھ میں بھی نہیں آتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ذات دین جو چلا اس کے دین کے چلنے میں دین کا ظاہر بھی تھا، دین کا باطن بھی تھا. ظاہری احکام بھی تھے اور باطنی احکام بھی تھے. اب بات کے دور جب دین نے فروغ پایا تو ہر چیز جیسے مستقل ایک حیثیت ایک خاص حیثیت کی حامل بنتی چلی گئی، اسی طور پر یہ دین کے مختلف شعبوں نے بھی مستقل حیثیتیں حاصل کر قضاء کا شعبہ علیحدہ ہو گیا، افتاء کا شعبہ علیحدہ ہو گیا. اسی طور پر یعنی جہاد جو مجاہدین تھے جہاد کرنے والے ان کا سپاہیوں کا شعبہ علیحدہ ہو گیا. علم کے رخ سے آئیے تو تفسیر کا صرف شعبہ علیحدہ نہیں ہوا بلکہ تفسیر کے اندر مختلف شعبے بن گئے. علوم التفسیر کو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ سیوطی کے ارکان کو دیکھیں تو مستقل 18 یا اس سے زیادہ علوم پر سے بات کیا ایسے دوسرے لوگوں نے. اب اسی طور پر اگر آپ دیکھیے علوم حدیث تو علوم حدیث ایک علم کا نام نہیں، 20 اس میں احکام 20 علوم حدیث کے اندر آ گئے. حدیث سے متعلق 20 علوم ہیں جو کہ حدیث کے ساتھ متعلق ہے. فقہ جو ہے جب فقہ صرف احکام کے بیان کا نام نہیں ہے، اس کے اندر فقہ کے اندر کتنے علوم پیدا ہو گئے ہیں. اسی طور پر فقہ باطنی جب وہ احکام جو کہ باطن سے متعلق تھے جب وہ مدون ہوا، جب اس کی ترقی یعنی جب وہ چالو ہوا تو اس میں بھی مختلف قسم کی صورتیں پیدا ہونے شروع ہو گئی. تو اس لحاظ سے ہم یوں کہیں گے کہ تصوف کی ابتدا
یعنی اس تصوف کی یعنی حقیقت تصوف کی ابتدا جو ہے وہ نہ تو کرنے ثالث میں ہے نہ کرنے ثانی میں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جس وقت سے اسلام آیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر نبی جو تھا، جو نبی کے قلب کی اصلاح کا دائی ہے، اور حقیقت میں ہر نبی قلب کی اصلاح کا دائی ہے، تو اس لحاظ سے جب سے کہ نبوت کا سلسلہ قائم ہے اسی وقت سے شروع کر سزا کے لحاظ سے اس وقت جس وقت اللہ نے کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلافت الہیہ مستحکم ہو نہیں سکتی، خلافت وجود میں آ نہیں سکتی جب تک کہ بندہ خدا کی صفات کو نہ اپنائے، جب تک کہ خدا کے احکام کو نہ اپنائے، جب تک کہ وہ خدا کے رنگ میں نہ رنگا جائے، اس وقت تک وہ خلیفہ ہو نہیں سکتا۔ وہ جو تمام چیزیں جو ہیں یہ سلوک میں سے بحث ہوتی ہے، اس پر چلنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور یہ خلافت کس طور پر خلافت سے حقیقی حاصل کی جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے تصوف سے متعلق ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ عدل ابتدا ہے، ابد انتہا، عدل ابتدا ہے، ابد انتہا ہے، نہ صبح محبت نہ شام محبت۔ اگر محبت کو ہم سلوک، اور حقیقت میں سلوک ہے ہی محبت، اگر ہم یوں کہہ دیں کہ سلوک کی ازل سے ہے اور ابد تک چلا جائے وہی نوعیت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں تک کہ تاریخی شواہد کا تعلق ہے، ہم اس سے متعلق یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی اس وقت سے سلوک شروع ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جہاں کے مباحث الاحسان پر بحث کی ہے جی، وہاں حضرت نے ان تمام چیزوں کو لے لیا کہ کیا ہے۔ اسی طور پر غایت الخفا میں مختلف جو کہ صحابہ کے واقعات وغیرہ، تین صحابہ کے متعلق جو کچھ کہا، خلفائے یعنی ثلاثہ کے متعلق، اس میں یہ باتیں آ جاتی۔ بہرحال ہم یوں کہتے ہیں کہ نبی پاک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو تھا سلوک کی داغ پیش رکھی، اور ہمارے نزدیک اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سلوک احسان کتاب و سنت ہی کا دوسرا نام ہے، اور کتاب و سنت کے باہر کسی جائز سلوک کا وجود نہیں۔ یعنی سلوک کو اگر حاصل کرو گے تو صرف اس کے لیے تمہارے لیے کتاب و سنت کا استحال لازم ہوگا۔ ہمارے دشمن مغربی مستشرق تو اب تک کافی عرصے تک ہم پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ بات کی کہیں تو میدان سے آئی ہے، کہیں نیو پلیٹونزم سے آئی ہے، اور کہیں کہاں سے تصوف آیا، اور کہیں کہاں سے آیا۔ لیکن اب بعد کے دور میں جبکہ کچھ انہوں نے زیادہ گہراؤ میں گئے تو اب وہ بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی تصوف کا کے جاننے کا علمی لحاظ سے، یعنی ظاہر کے لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے ہوتا تو مسلمان کیوں نہ ہوتا۔ تو یورپ میں 2 امام مانے گئے ہیں تصوف کے، نسینان جس کا بھی انتقال ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا، 2 سال ہوئے، اور نکل تو نسینان نے لکھا پہلے یہ کہ یعنی جو کہ اسلامی تصوف ہے وہ قرآن و حدیث کے انتہائی شغف اور استغال سے اور انتہائی عبادات کے غلو سے پیدا ہوا، یہ باہر کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے۔ اور اسی طرح نسل کو بھی آخر میں یہ بات مانی۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ غیر کی یہ مان گئے کہ یہ اپنے گھر کی چیز ہے، اور غیر کو ہم اس لیے غیر کا حوالہ نہیں دیتے کہ ہم ان کی کسی بات کو وقت سمجھتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمارے حق میں بھی کہتے ہیں، اس میں بھی ان کی دشمنی کی کوئی نہ کوئی رب ضرور ہوتی۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق باطنیہ، دل والی زندگی کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں جو کچھ تھا، آپ کی روح پاک میں جو کچھ تھا، اس کے مختلف جنوں کا نام سلوک ہے۔ تو جو باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گا وہ اپنے قلب کو بنائے گا، اور جو باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے اور ظاہر کو لے لیتا ہے، وہ ظاہر کے لحاظ سے کتنا ہی ظاہر کی عبادت کو کرتا ہو، ہم ظاہر کی عبادت کا استغفار نہیں کریں گے، لیکن ہم یوں کہیں گے کہ وہ کاملیت جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس نے حاصل۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک صاحب آتے جاتے تھے تو حضرت کو کس پر تعریف فرماتے نہیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو آج دین کا مقصد یہ ہو گیا، حضرت کے کہنے کا مفہوم اس میں قریب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا اتباع میں اتنا ہی کافی ہے کہ آنکھ میں سرما ڈال دیا،
مصر ساکین کا صاحبن باندھ لی اور بس جو سلوک ہے وہ کافی ہو. ظاہر کی پابندی کو اس طرح ظاہر کی جن چیزوں کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ سلوک یعنی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قابل ہو. فرمایا ہم ظاہر کے اتباع سے روکتے نہیں ہیں, بغیر ظاہر کے اتباع کے ہوتا نہیں, لیکن ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی تو اتباع ہو. احوال جو ہے وہ احوال محمدیہ کے مطابق ہو. جیسے کہ کال ہے ویسے حال بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو پھر ہمارے حضرت شاہ صاحب کے لیکچر پڑھا کرتے ہیں, فرمایا کرتے ہیں کہ وہی ہوگا شہدا جمال مصطفیٰ, حال مصطفیٰ ہو, کال مصطفیٰ. حال بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو, کال بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. یہ نہیں کہ ظاہر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے اتباع کی بات کو لے لیا اور باطن کسی چیز کو نہیں لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں جی خشیت الہیہ کا جو غم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, جو آپ کی محبت تھی خدا کے ساتھ, جو کہ آپ کے احوال باطنیہ تھے اور جو آپ کے مقامات باطنیہ تھے, ان سے بھی تو کوئی نہ کوئی مست ہو, اس سے بھی تو کوئی تعلق ہو, اس کا بھی تو کوئی رنگ لیا جائے. جب تک وہ نہیں رنگ لیا جاتا تو اسے اتباع کیسے کہتے ہیں؟ اتباع کامل ہوگا صرف اسی صورت میں جب کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کے اتباع کی کوشش کرو گے. اور جب اس کی کوشش کرو گے اور آپ کا رنگ تم میں ظاہر بھی آئے گا اور باطن بھی آئے گا, اس وقت ہم کہیں گے کہ تم کامل اتباع والے ہو. اور میں یوں کہوں کہ سلوک دعوت کو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو, اس رخ سے اختیار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں باطن کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو, اور جو ظاہر کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو. تمہارے ظاہر والے احکام پر چلنا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر باطن والے احکام کی چاشنی نہ ہو. جب تک اس کے اندر مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نیت خالص نہیں, آپ کی نماز کس کام کی, آپ حج کے لیے جاتے ہیں ریا کے ساتھ جاتے ہیں, وہ حج کس مقصد کا. اسی طور پر ظاہر والے احکام کو ظاہر والے احکام باطن والے احکام کے محتاج ہیں. اور جب تک کہ ظاہر و باطن کا انسان جامع نہیں ہوتا, انسان کے اندر کاملیت نہیں آتی. اسی کاملیت کا نام سلوک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت جدا ہے اور طریقت جدا ہے, یہ چاہے بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقت یا باطنی علوم شریعت ہی کا ایک جز ہے, اور وہ جز اپنی اہمیت کے لحاظ سے پل پر چھایا ہے, پل پر وہ جز چھایا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت اس قدر. اور مثال کے طور پر بات احکام جو کہ یعنی طریقت کے متعلق ہے, ایک ہی بات کو میں لیتا ہوں, کوئی عمل شریعت کا اخلاص کے بغیر اس کی قیمت پرکاہ کے برابر. اگر خدا کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا تو پہاڑوں کے برابر عمل ہو تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. اور اگر خدا کی رضا کے لیے عمل ہوگا تو جیسے میرے آقا سید الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاذ اخلص یکفی کا خلیل, اے معاذ اخلاص کو اختیار کرو, تھوڑا سا بھی عمل سے کام کرو. آئے حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیث بیان کی تھی 3 دفعہ بے ہوش ہو کر گرے. کون سی ہے جس نے یوں فرمایا تھا کہ افطاری کو بلایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کون سا عمل کیا کہ میں نے اللہ تیرے لیے تیرے کتاب کو سیکھا پڑھا. کہا میرے لیے پڑھا تھا کہ اس لیے کہا تھا کہ بڑا قاری اور عالم کہلایا جاؤں. تو دنیا میں کہلایا گیا, تو نے اپنا حصہ لے لیا. اسی طور پر جب رات کو بلایا جائے گا, اسی طور پر شہید کو بلایا جائے گا. لیکن کیونکہ اخلاص اندر نہیں تھا, ریا تھا, تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر رہی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پورا دین جو ہے وہ اخلاص کے نفس کے اندر آ جاتا. اور سلوک کا مقصد کیا ہے؟ اخلاص کو حاصل کر لینا, تقویٰ کو حاصل کر لینا. اب یہ تمام یعنی جو جنہیں کہ ہم تصوف کی اصطلاح میں مقامات کہتے ہیں, توحید, توکل, تفریح, تجدید, اسی طور پر یعنی تسلیم و رضا اور اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنا, غیبت وغیرہ اور جتنے بھی برے اخلاق ظاہری اور باطنی ہیں ان سب کو چھوڑ دینا. کہ جتنے بھی چیزیں
تو جتنے اخلاق فاضلہ ہیں، یعنی صدق ہوا، رضا ہوا، تسلیم ہوئی، اللہ کا توکل ہوا، اعتماد ہوا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں باتیں سے، یہ تمام کتاب و سنت سے ثابت۔ جب کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سلوک میں ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ خارج کی کسی چیز کے ایک جز کی بھی ضرورت نہیں، تنکے کے برابر بھی سلوک کے کمال کے لیے کتاب و سنت کے باہر کے دائرے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ کتاب و سنت سے جو سلوک ہے وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر طے ہوتا ہے، اور باہر کی اگر کوئی چیز آپ کو لفظوں کے لحاظ سے دکھائی دے گی تو اصطلاحات جو کہ تصوف میں آ گئیں وہ اصطلاحات وہ ظاہر کے لحاظ سے باہر سے آئی ہوں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ باہر والی چیزیں نہیں۔ جب کوئی فن بن جاتا ہے تو اس میں اصطلاحات کے بغیر جو ہے چارہ کار نہیں رہتا، ضرورت پڑتی ہے اصطلاحات کی۔ تو اگر آپ کسی نئی اصطلاح کو لے آئیں اور اس کے اندر وہی پرانی چیز جو کہ حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے ایک نئی اصطلاح کے ذریعے سے آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حد واقع نہیں ہوگا۔ ہر فن کی زبان ہوتی ہے اور اسی طور پر سلوک کی زبان ہے، اور یہ سلوک کی زبان کیونکہ میں جیسے پہلے عرض کیا سلوک خالص فن ہے، بہت ساری اس کی ایسی چیزیں ہیں، یعنی باطنی احوال ہوتے ہیں، وہ باطنی احوال کی نوعیتیں دیکھو، ایک تو ہے احکام، اور ایک ہے نتائج احکام، اور ایک ہے افعال، اور ایک ہے ثمرات افعال۔ ثمرات افعال کو آپ احوال کے نام سے یاد کریں گے تو سب وہ احوال جب پختہ ہو جاتے ہیں تو مقام بن جاتا ہے، لیکن یہ ثمرات احوال جو ہے اب ہر ایک کا ثمرہ جو ہے مختلف ہوگا، حال کی کیفیتیں مختلف ہوں گی، تو اب مختلف حالتوں کے مختلف نام رکھ دیے گئے۔ اب ہر شخص جو ہے وہ ان حالتوں کی حقیقت کو جانتا نہیں، مطلب وہ سمجھتا نہیں، تو اس لیے صوفیاء نے اب ہر شخص کو جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر بخار ہے، ظاہر کے لحاظ سے 10 آدمیوں کو بخار ہے، لیکن ڈاکٹر سب نسخہ لکھ کر دیں گے تو ہر ایک کو مختلف نسخہ لکھ کر دیں گے، کیونکہ مختلف ان کے مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کیفیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر مختلف انہوں نے اپنی بھی ٹرمز مقرر کر رکھی ہیں، اصطلاحیں مقرر کر رکھی ہیں، تو صوفیاء نے اسی طور پر ٹرمز اور اصطلاحات مقرر کی تاکہ نہ جاننے والے ہماری اصطلاحوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بات کو غلط طور پر استعمال نہ کرنے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوم کی زبان جو ہے وہ غیروں کے لیے اجمی۔ کیا مطلب کہ یہ ہماری اصطلاحات کو نہیں سمجھتے، مطالب کو نہیں سمجھتے، ان پر یہ حال گزرا نہیں، تو اس حال کی حقیقت کو کیسے جانیں؟ تو میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ سلوک کے احوال کے نام اور اسی طور پر مختلف اصطلاحات جو ہیں اگر کوئی شخص ان کو نہیں جانتا اور وہ اس بنا پر انکار کر دیتا ہے کہ یہ اصطلاح کرم اول میں نہیں، تو ہم کہیں گے بھائی تم فقہ کی کتنی اصطلاحات ہیں جو کہ کرم اول میں نہیں، تفسیر کی میں تو یوں کہوں کہ تفسیر کا لفظ جو ہے کرم اول میں اس معنی میں کہاں مستعمل تھا، فقہ کا لفظ جو تھا کرم اول میں اس معنی میں کہاں مستعمل تھا۔ اسی طور پر دوسری اصطلاحات کو لے لیجیے، اکثر اصطلاحات جو ہیں بعد میں آ کر بنی ہیں، تو جب آپ ان کا انکار نہیں کرتے تو یہ غریب تصوفی کا کیا قصور ہے کہ اس کا تو آپ انکار کریں اور باقی دوسری چیز کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن انسان جو ہوتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اور اس کو بتانا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کی مخالفت کرنی شروع کر دیتا ہے، اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر کیوں نہ دیدن حقیقت کا فسانہ دیتا ہے، جو حقیقت کو نہیں جانتے بس باتیں بنانی شروع کر دیتے، فلاں بات ایسی فلاں بات ایسی۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا، بات دوسرے رخ پر نہ نکل جائے، میں یہ کر رہا تھا کہ سلوک اپنی حقیقت کے لحاظ سے، اپنے جملہ بنیادی مسائل کے لحاظ سے اور اپنی جملہ حقیقتوں کے لحاظ سے اور اپنے جملہ احکام کے لحاظ سے اس کی داغ جو تھی وہ نبی پاک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رکھ دی گئی تھی، اور احوال اور ثمرات جو تھی جس طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو ہم سلوک ہی کی مختلف کیفیات کہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا وہ نبی سلوک تھا، اور سلوک کہتے ہیں چلنے کو، آپ خدا کی طرف چلے تو خدا کے سلوک پر آپ کو جو کچھ ملا تو ملا۔ اسی طور پر صحابہ کا سلوک جو تھا وہ بھی طے ہوا، اور وہ جو ثمرات اس کے جو ہوتے ہیں احوال و کیفیات جو ہوتی ہیں صحابہ میں بھی تھی،
اب دیکھو موٹی بات یہ ہے جس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کے دور وہ یہ ہے کہ کرنے اول جامعیت جو تھی اس قدر زیادہ تھی اور اس قدر یعنی کھلی ہوئی اور واضح تھی کہ ایک فن کو دوسرے سے جدا کر کے دیکھا نہیں جاتا. صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہر کے بھی جامع تھے اور باطن کے بھی جامع تھے اور دور تابعین میں تبع تابعین میں بھی یہی جامعیت رہی. اب جب کہ تبع تابعین کے دور کے بعد جب اسلامی معاشرے میں اس میں لال آیا اور وہ حقیقت رفتہ رفتہ جو تھی پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہو کر دین کی حقیقت کو لیتی تھی اس کے ظاہر کو بھی لیتی تھی باطن کو بھی لیتی تھی کیونکہ مقصود تعلیمات سے صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں تھی. اگر ان قرون میں قرون ثلاثہ المشہور لہا بالخیر میں الفاظ تصوف نہیں ملتے لیکن حقیقت تصوف اپنے انتہائی کمال کے ساتھ اس زمانے میں ملتی ہے, رائج تھی, عام تھی, پھیلی ہوئی تھی اور ہر ایک شخص میں وہ اس حقیقت کا وجود کھلے طور پر نمایاں دکھائی دیا. صحابہ میں کیا فخر نہیں تھا, فخر اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں تھا, صحابہ میں توکل نہیں تھا, ان میں صدق نہیں تھا, ان میں اخلاص نہیں تھا, ان میں تسلیم و رضا نہیں تھی, ان کے لیے خدا کے لیے سب کچھ اٹھا دینے کے جذبے نہیں تھے, سب کچھ ان میں موجود. لیکن وہ چیز جو تھی وہ اس طور پر چل رہی تھی کہ ذہنوں میں آتی نہیں تھی. پوری کی پوری جماعت اس رنگ میں رنگی ہوئی, اس بنا پر کوئی خاص آدمی نمایاں دکھائی نہیں دیتا. جب پورا کا پورا مجموعہ ایک رنگ میں رنگا ہوا ہو تو کسی خاص شخص پر انگلی نہیں اٹھے. یہی حال تابعین کے دور میں رہا اور یہی تابعین کے دور میں رہا. پھر جب یہ جامعیت میں کمی آنی واقع ہوئی پھر اب جماعت سے جماعت متاثر ہونی بند ہوئی اور افراد کاملین پیدا ہوئے. اب افراد پر نگاہیں جانے لگی تو فلاں شخص جو ہے فلاں زاہد ہے, فلاں عابد ہے, فلاں یہ ہے. اسی طور پر سب سے پہلے سن 150 عیسوی میں پہلے جو ہے صوفی کا لفظ استعمال کیا گیا, اس کے 150 عیسوی میں استعمال کیا گیا ہے. اور کتاب اللمع میں جو کہ پہلی کتاب جو کہ شائع ہو چکی ہے کتاب اللمع ہے اور اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا. اب یہ دیکھو بقول چاہے کتاب اللمع کے جن سے میں نے اس کا کر رہا بقول اس کے صحابہ کو اگر صحابہ کی صحابیت کا فضل اور کمال اتنا بلند ہے کہ اگر انہیں نہ تو زاہد کہنے کی ضرورت ہے نہ عابد کہنے کی ضرورت ہے, صحابی میں سب کچھ آ گیا. اب بعد کے دور میں جو کہ اچھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے خدا اس کے رسول کے انہیں سے اب اس میں بعد کے دور میں بعض ایسے کے ریاکار بھی پیدا ہو گئے تو ان سے امتیاز کرنے کے لیے صوفی کی اصطلاح جو تھی وہ نکالی گئی. اب یہ صوفی کا لفظ کہاں سے آیا؟ صوفیہ کے لفظ سے آیا جو کہ یونانی لفظ ہے, یا صوف سے آیا یا کہاں سے آیا ہمیں اس کے پاس نہیں. لیکن حقیقت کے تصور جو ہے وہ جو تھی وہ اوپر سے چلی آ مطلب سمجھ وہ کتاب سنت ہی نہیں. اب میں یوں کہوں کہ افراد کاملین جو تھے پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہوتی تھی, اب افراد کاملین جب پیدا ہونے لگے تو افراد کاملین سے ہر ایک کا ہلکا ہلکا بن گیا. تو صحابہ کے دور کے بعد دیکھو صحابہ میں بھی آپ جو دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کے خاص ہلکے ہیں, ان سے خاص فیض پایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے ابن مسعود کے ان سے بھرا ہوا دوسرا جو ہے ہمارا فقہ حنفی کی بنیادی ابن مسعود کے فتاوی پر ہے تصوف کے ساتھ تو وہ دوسرا میں رہے ان کا ہلکا قائم ہو گیا. اب ادھر کا دمشق میں رہے ان کا ہلکا قائم ہو گیا. اسی طور پر بعض لوگ جو مدینہ میں تھے ان کے ہلکے اپنے قائم ہو گئے اور ان سے لوگوں نے لینا شروع کر دیا. اب اسی طور پر جیسے ظاہر کو لیتے تھے ایسے باطن کو لیتے تھے. اب یہ سلوک کے سلاسل جو چلے ہیں یہ ان نسبتوں کے نام ہیں جو کہ علوم الہیہ تو تعلقات الہیہ کی بنا پر ہر شخص کی اپنی نسبت ہوتی ہے خدا کے ساتھ. یہ جو کہ اور نقل کیا گیا جاتا ہے حضرت سہندی نے بھی اپنے مکتوبات میں نقل کیا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے جو ہیں زیادہ انفاس الخلائق ہیں, لوگوں کے سانسوں کے برابر ہیں. اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کی
احکام شریعت پر عمل کر کے خدا کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتی ہے، ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس تعلق کو جب کہ وہ واضح اور مبین ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ تو اب نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنے کمال میں اور جامعیت، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جامعیت اپنی وسعت اس قدر جامع کہ کوئی ایک آپ کی جامعیت سنبھال نہیں سکتے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کے مختلف شعور، آپ کی نسبت کے مختلف کمالات کے نظر ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو کامل ہیں صدیق اکبر ہے، پھر فاروق ہے، اسی طور پر حضرت عثمان کی نسبت ہے، اسی طور پر حضرت علی کی نسبت ہے، باقی ہر صحابی کی اپنی اپنی نسبت ہے، اور جو مستقل نسبتیں ہیں جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کی۔ اور اب یہی نسبتوں کے ساتھ انشباہ یعنی رنگا جانا، تو اس نسبت کا دوسرے قد کے اوپر اثر ڈال دینا، اور اس کے دوسرے کے دل کو متاثر کر کے اسی رنگ کا شائبہ اس میں پیدا کر دینا، یہ کہلایا جاتا ہے سلسلہ۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے حدیث سند، اسی طور پر سلوک میں جو سلسلہ کہلایا جاتا ہے جسے شجرا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صحبت سے آدمی پیدا ہوتا ہے، اور صحبت سے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بات سے آدمی نہیں بنا کرتا، انسان دل سے بنتا ہے۔ صحبت کی زیادہ کہتے جب وہ بات نہیں کرتا، فلاں بات نہیں ہوتی، صحبت کی قیمت آج کل نگاہوں سے جاتی ہے۔ اصل انسان بنتا ہے صحبت۔ اگر کوئی کامل ہے تو وہ بات کرے یا نہ کرے، اس کے دل سے جو شعائیں نکلتی ہیں اور اس کے دل پر جو خدا قدوس کی تجلیات ہوتی ہیں، تو ان تجلیات کا اثر جا کر جو کہ صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کے قلب پر پڑتا ہے، اور اس سے اس کی جو ہے قلب کی حیت بدلتی ہے، قلب کا سختہ لگتا ہے، اور قلب زندہ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس صحبت جس کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے اس کی صحبت سے وہ رنگ لیتا ہے، تو وہ تجلی جو خدا کی ذات سے اس کے قلب پر وارد ہوتی ہے، اس تجلی کی کوئی نہ کوئی شعا اس کے قلب پر پڑتی ہے۔ اگر اس کے اندر مناسبت ہے تو اس مناسبت کے ساتھ اس سلسلہ جو ہے اس کا رنگ اس کے دل پر بھی آئے گا، اور یہ جو سلسلہ اس کا قائم ہوگا دوسرے کے ساتھ، تو اسے یوں کہیں گے کہ فلاں کی نسبت فلاں نے دے دی، فلاں کا رنگ فلاں پر چڑھ گیا، فلاں کا حال فلاں پر غالب ہو گیا، یہ صحبت کے ذریعے سے ہوگا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی اب یہ ابو بکر ہیں، ان کی نسبت چلی ہے، ان کی نسبت چلی ہے، سلاسل ہے آگے، بعض سلاسل میں ابو بکر صدیق کی نسبت کو جو ہے وہ خاص طور پر آگے چلایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہہ لو سلسلہ سروردیہ میں اور قادریہ میں انہی کی نسبت کو آگے چلایا جاتا ہے، یا اسی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، یہ نسبت بھی آگے چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، تو تمام سلاسل جا کر منتہی عمومی طور پر وہی ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ نسبت کیسے ملتی تھی؟ دیکھو میں یہ کروں کہ قرون اولا پہلے کرنا